ایک وقت ہوتا تھا کہ جب مسلمان اپنی عدالتوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ مسلمان تو کیا، دنیا بھر کے لوگ، غیر مسلم لوگ بھی مسلمانوں کے فیصلوں کو تسلیم کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ فیصلے حق کی بنا پر ہوتے تھے، ان میں عدل و انصاف کا زور ہوتا تھا، وہ فیصلہ عدل و انصاف کی بنیاد پہ کیا جاتا تھا۔ وہ ایسا فیصلہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں بڑے کا زور چلے اور کمزور پر ظلم ہو، ایسے فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ دنیا ایسے ہی مسلمانوں کی عدالتوں پہ ناز نہیں کیا کرتی تھی۔ مسلمانوں کی عدالتوں سے جو فیصلے جاری ہوتے تھے وہ ایک مثال بن جایا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے عدالتی فیصلے کس طرح قاضی نڈر بے باک ہو کر وہ دیا کرتے تھے، اور ان کے فیصلے دینے کے طریقے کیا ہوتے تھے۔ آج کل تو سارا نظام ہی بدل چکا ہے، لیکن پہلے قاضی جو کہتا تھا بادشاہ اس کو سمجھتا تھا، اور بادشاہ قاضی کے اوپر زور نہیں ڈال سکتا تھا، قاضی کو ڈرا دھمکا نہیں سکتا تھا، قاضی اپنے فیصلے میں آزاد ہوتا تھا، وہ جس طرح چاہے اس کی تحقیق کر کے فیصلہ دے دے۔ ایک مرتبہ اندلس کے اموی حکمران الحکم نے پہاڑ کی چوٹی سے وادی الکبیر کے کنارے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ بڑا دلکش منظر تھا، دریا کے کنارے بلند و بالا درختوں کی قطار چلی جا رہی تھی، عقب وسیع و عریض سبزہ زار پھیلا ہوا تھا، جدھر نظر دوڑائیں سبزہ ہی سبزہ تھا۔ سبزہ زار ختم ہوتے ہی آگے کرتبہ کی عمارتیں شروع ہو گئی تھی۔ آفتاب غروب ہونے کو تھا، شفق کی سرخی میدان کے سبزے سے گلے مل رہی تھی، ایک عجیب بہار دے رہی تھی۔ الحکم کو یہ منظر کچھ ایسا بھایا کہ میدان میں ایک عظیم الشان محل بنوانے کا فیصلہ کر لیا۔ انجینئر اور کاریگر طلب کر لیے گئے، نقشہ تیار ہو گیا، زمین کی پیمائش ہوئی، قصر کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے اور اس میں باغات لگوانے کے لیے قرب و جوار کے جو مکانات تھے ان کو گرانے کا فیصلہ ہوا۔ مالکوں سے بات چیت کی گئی، سب نے معقول معاوضہ لے کر اپنے مکان ان کو بیچ دیے، لیکن ان مکانوں کے اندر ایک بیوہ کا مکان بھی تھا۔ وہ بیوہ اپنا مکان بیچنے سے صاف انکار کر دیا اس نے۔ بادشاہی حکام نے ان کو ہر چند کہا، دوسرے لوگوں سے کہلوایا، اس کو بڑا سمجھایا بجھایا، دوسرے لوگوں سے کئی گنا زیادہ قیمت پیش کی، ڈرایا دھمکایا، دباؤ ڈالا، مگر بیوہ عورت ان کے دام میں نہ آئی اور ان کی دھمکیوں سے مرعوب نہ ہوئی۔ معاملہ الحکم بادشاہ تک پہنچ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ ساری بات بتائی گئی کہ ایسے ایسے ہے، وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، سارے حربے استعمال کر چکے۔
تو وہ شخص چراغ پا ہوا فوراً فرمان جاری کیا کہ مکان کو زبردستی لے لیا جائے، گرا دیا جائے مکان کو۔ کدال اور باقی ہتھیار مزدور حرکت میں آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکان زمیں بوس ہو گیا، اور کچھ ہی عرصے میں وہاں ایک عظیم الشان شاندار محل نے سر اٹھایا، اپنا محل بننا شروع ہو گیا۔ ادھر اس بیوہ عورت نے قاضی کی عدالت میں بادشاہ کے خلاف استغاثہ دائر کر دیا اور قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب، یہ میرا مقدمہ بادشاہ کے خلاف ہے اور مجھے اس میں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ ہمت کریں، جرأت کریں اور بے باکی سے کام لیں، صاف گوئی سے کام لیں، تو اس میں سے مجھے کچھ مل سکتا ہے۔ میں ایک بیوہ خاتون ہوں، بادشاہ نے میرے بچوں کے حق کو غصب کیا ہے، اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں میرے بچوں کا حق مجھے مل جائے گا۔ کہنے لگا کہ بی بی، آپ بے فکر ہو جائیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور ناحق آپ کی زمین پہ قبضہ کیا گیا ہے، آپ کا وہاں حق بنتا ہے، تو میں آپ کو دلوا کے رہوں گا۔ میری نظر میں امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ یہ قاضی نے اس عورت کو جواب دیا۔ پھر قاضی نے اس عورت کو ایک لمبی تاریخ دی اور بادشاہ کو سمن جاری کیے کہ فلاں تاریخ کو عدالت میں حاضر ہو جائے۔ عورت نے جب عدالت سے تاریخ لی اور دیکھی تو اپنے دل میں مایوس ہوئی کہ اتنی لمبی تاریخ ملی ہے، کیا فیصلہ ہوگا؟ مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ لیکن ادھر جو قاضی تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ معاملہ عدالت کے باہر ہی کسی طریقے سے حل ہو جائے، دونوں کو عدالت میں نہ آنا پڑے۔ چنانچہ قاضی صاحب اپنے حربے استعمال کرنے لگے، ادھر ادھر سے معاملات کی چھان بین کرنے لگے، اس محل کے متعلق ساری معلومات لیں۔ غرض جہاں تک بھی قاضی کا جو بھی کام تھا وہ اپنے اس کام میں مصروف ہو گیا اور موقع کی تاک میں رہا کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے جس سے میں اس مسئلے کو حل کر سکوں۔ ایک دن قاضی کو خبر ملی کہ محل مکمل ہو گیا ہے، اس میں باغات اور پھولوں کا کام رہ گیا ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ تو بادشاہ اپنے محل کا معائنہ کرنے کے لیے اکیلا آج محل میں جا رہا ہے۔ قاضی کو موقع مل گیا، قاضی نے ایک بورا لیا، گدھے پہ سوار ہوا اور بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ اپنے محل میں جیسے اترا تو قاضی صاحب بادشاہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو اس محل کی مٹی ایک بورا مجھے چاہیے، میں اپنی پائی باغ میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی۔ قاضی صاحب وہ بورا مٹی کا بھرنے لگے، تھوڑی دیر میں وہ بورا بھر گیا تو قاضی صاحب نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ذرا میرا ساتھ دینا اور یہ بورا اٹھا کر گدھے پہ رکھنا، میری مدد کر دیجئے اس کام میں۔
بادشاہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا اور اس کے ساتھ بورا اٹھانے میں مدد کی۔ جب بادشاہ نے وہ بورا اٹھانا چاہا، وہ مٹی کا بھرا ہوا، وہ اتنا وزنی تھا کہ بادشاہ سے وہ بورا نہ اٹھایا گیا۔ قاضی صاحب نے تاک لیا کہ بادشاہ سلامت سے بورا نہیں اٹھایا جا رہا، تو قاضی صاحب نے کہا کہ اے امیر، آپ ایک بورے کا بوجھ دوسرے انسان کی مدد سے بھی نہیں اٹھا سکتے، پھر قیامت کے روز جب حاکموں کا حاکم ذرا ذرا حساب لے گا اور عدل و انصاف کے لیے رعایا اور بادشاہ اور فقیر و غنی سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا جائے گا، جب غریب و بے نوا اپنے اچھے اعمال کی بدولت نا انصاف بادشاہوں پر سبقت لے جائیں گے، اور جب وہ غریب بیوہ جس کا مکان زبردستی چھین کر آپ نے یہ محل بنوایا ہے، بارگاہ الہی میں آپ کے خلاف استغاثہ دائر کر دے گی، اور اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس زمین کا طوق بنا کر آپ کی گردن میں ڈال دیا جائے، تو بادشاہ سلامت آپ اس کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ الحکم قاضی کی یہ تقریر سن کر رونے لگا اور اسی وقت حکم دیا کہ محل اور باغات مع ساز و سامان کے اس بیوہ کے حوالے کر دیے جائیں۔ یہ تھا وہ بادشاہ وقت کے سامنے قاضی کا انصاف، قاضی کا فیصلہ، اور بادشاہ بھی ایسے تھے کہ جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ جیسے ہی بادشاہ نے قاضی کی اس تقریر کو سنا، اس کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو گیا کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا۔